टेली न्यूज। दोस्तों, मस्जिदों में बदलाव आज एक मुहिम चली है फैमिली फर्स्ट की तरफ से। मुफ्ती अशफाक साहब हमारे साथ हैं। वो बात कर रहे हैं कि मस्जिदों में वक्त आ गया है कि मस्जिदों में बदलाव आए। बात करते हैं मुफ्ती अशफाक साहब से। ये माशाल्लाह आपका मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। मस्जिदों में बदलाव का मतलब क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। देखिए, मस्जिदें हमारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही हैं और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदों में बहुत सारे काम होते थे, सिर्फ नमाज नहीं होती थी। लोग गरीब लोगों को खाना वहीं खिलाया जाता था, जिसको अस्हाब सुफ़ा कहते हैं। तालीम व ताल्लुम का इंतज़ाम वहीं था। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें वहाँ पूरी की जाती थी। मुसाफिर जो सफ़र करके आते थे तो उनके लिए सहूलतें वहाँ दी जाती थी। ऐसे बहुत सारी सूरतें थीं। अब वक्त के साथ साथ होता ये गया कि हमने अपनी मस्जिदों को सिर्फ़ 5 वक्त की नमाज़ों तक महदूद कर दिया। मैं यकीन से बताता हूँ आपको कि गोवंडी और धारावी ऐसी हमारी इलाक़े हैं जहाँ इतने गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी मस्जिदें मैंने देखी कि संग मरमर लगा हुआ है और एसी है। 5 नमाज़ें होती हैं, नमाज के बाद मस्जिद लॉक कर दी जाती। अगर वहाँ के बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट या वहाँ के बच्चों के लिए ट्यूशन का टाइमिंग के 8 से 9 बजे तक, 6 से 8 4 बजे तक वो वहाँ पर पढ़ सके, फर्स्ट फ्लोर से वो अपनी स्कूल की तालीम, मदरसे की तालीम तो होती ही है, मदरसे की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम, अपने दुनियावी जो मकासद हैं जिसके अंदर उनको कामयाबी लेना है, तो वो तालीम भी वो अपने मस्जिद के अंदर बैठकर पढ़ सकते हैं। उनको मौका देना चाहिए कि वो बैठें पढ़ें। असल में दीनी और दुनियावी जो फ़र्क है ना, ये भी हमारा अपना बनाया हुआ है। वरना दुनिया जो है दीन का ही एक शोबा है। यानी हमारे जैसा हमको नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ऐसे ही कारोबार करना, ऐसे ही घर के मामलात को दुरुस्त करना, ऐसे ही दीगर चीज़ों को बेहतर बनाना, वो भी दीन का ही हिस्सा है और दीन उन्हीं सारे अब्वाब को भी सिखाता है। दूसरे मस्जिद जैसे आपने इसमें लिखा, डिप्रेशन के लिए स्ट्रगलिंग फॉर, ऐसे लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो एजुकेशन है उसमें गाइडेंस देना चाहिए। उसके बारे में एक मस्जिद कैसे करें? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ एक फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यकीन करिए 2 महीनों में ऐसे ऐसे केस आए दीनदार घराने के, और वो बेचारे साइकेट्रिक पेशेंट हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, और ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं जिनको दीन और शरीयत का कोई पता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने वो सारा इंतज़ाम किया कि लोग जो है जो साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या मियाँ बीवी के जो इख्तलाफात होते हैं शादी के बाद लेकर, काउंसलिंग सेंटर। तो ये काउंसलिंग सेंटर यहाँ तो फुल फ्लेज प्रॉपर, और ये 10-12 साल से मेहनत चल रही है। अब तो ये शक्ल बन गई है। अब मस्जिद के जो अइम्मा होते हैं बहुत सलाहियत वाले होते हैं। वो सिर्फ क़िरात पढ़ के नमाज़ पढ़ाने वाले नहीं होते हैं। वो तो क़िरात हम लोग साल में पहले साल दूसरे साल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं, इल्म मंतिक पढ़ते हैं, इल्म बलागत पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उलूम पढ़ते हैं जिसके ज़रिए से लोगों को सही रहबरी की जा सकती है कि देखो भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बिज़नेस के जो प्रॉब्लम है, लोग इतना झगड़ा, इख्तलाफात, कोर्ट तक चले जाते हैं, बैठकर बहुत इजीली उसको सेटल डाउन किया जा सकता है। और यहाँ मैं सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जो एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँचे हुए थे, लेकिन माशाल्लाह जब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पार्टीज़ को, 4 पार्टीज़ 6 पार्टीज़ को जो है अंडरस्टैंडिंग की गई, समझाया गया, बताया गया, तो बहुत अच्छे उसके नतीजे आए और बहुत आसानी से वो मसला हल हो गया। आपका मैसेज बहुत अलार्मिंग है, मतलब यानी थोड़ा सा एक वो है आपके मैसेज में कि टाइम हैज़ कम फॉर द कंट्री, यानी अब वक्त आ गया है। तो ऐसा क्या वक्त आ गया है जो आपको ऐसा लगा कि इस बार ये ऐलान करना चाहिए? यानी ये एक दर्द है जो कई सालों का है कि हमने अपनी मस्जिदों को, हत्ता कि अभी हमारी मस्जिद में ख़वातीन के लिए एजुकेशन का मतलब ये कि मार्केट की मस्जिद है, जामा मस्जिद है, तो हमारी माएँ बहनें खुद आती थी, उनकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती थी, तो एक सेपरेट हिस्सा बनाया कि वो वहाँ पर अपनी नमाज़ें पढ़ें। तो ये एक दर्द है, एक पेन है जो इतने सालों से कि हम वॉशरूम भी जाने के लिए नहीं देते, बस 12 बजे खुलेगा, 12:30 बजे, 1:30 बजे बंद। अब हम जब किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, सलीम भाई आप भी गए होंगे और भी लोग, हम बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, अब अपने को जो है वॉशरूम जाना है या 2:30 बजे हमको नमाज़ पढ़नी, बोले जो मस्जिद की इतनी जगह नमाज़ पढ़ो, वॉशरूम बंद है। तो ऐसा लगता है कि ये क्यों हमने इसको महदूद कर दिया। हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरबियत, तो कहेंगे मस्जिद नमाज़ पढ़ने की है या वॉशरूम के लिए आ रहा है। सही बात है। मस्जिद जो है, देखिए मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के साथ मुख्तस किया गया। ऐसा नहीं है कि मस्जिद नमाज ही पढ़ने के लिए है।
اب واش روم تو ایک الگ سپریٹ اینٹی ہے، اور بہت آسانی سے وہاں اگر صفائی والے کا الگ سے بندوبست کر دیا جائے تو غیر مسلمین بھی اگر مسجد کا واش روم یوز کریں گے، اب نجاست کا مسئلہ آئے گا تو اس کی صفائی کا، جیسے ایئرپورٹ پر، جیسے بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں، ایک دو آدمی وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ صفائی کا انتظام ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سروس ہوگی جس سے لوگ قریب آئیں گے، لوگ چیزوں کو سمجھیں گے. یہ صورتحال ہے. ایک جیسے آپ نے مسجد کو کامن بنانے کی بات کری کہ کامن آدمی بھی یوز کر سکتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مسجد کسی سمجھو کہیں باہر سے کوئی آ رہا ہے، اس کے لیے رہنے کا بندوبست کیا جائے. ایک انجان آدمی پہ کیسے بھروسہ کیا؟ کیونکہ آج کا ماحول بہت الگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کرافٹ مارکیٹ کے مولانا کا کیس، خالی کچھ چند ڈالر کی وجہ سے وہ کئی سال وہ جیل میں رہے ہوئے. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہاں یہ بات ہے کہ اس کے ایک ہی ایریا کو دیکھ کر ایک دم جوش میں ایسا نہیں ہے، اس کی ایک ایس او پی بنانی چاہیے. مثلا میں نے ابھی اس میں یہ نہیں کہ جامع مسجد میں تو ممکن میں، کیونکہ یہ تو ہیریٹیج میں ہے تو کوئی 10 بجے کے بعد کوئی باہر والا یہاں رہ ہی نہیں سکتا. تو مسجد میں آئرو گیرو کو آپ نے بھائی سب کھول دیا نہیں، اس کی ترتیب بنائی جائے. پچھلے دنوں میں غیر مسلم مسجد میں آتے تھے اور مسجد دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے ان کے اسلام کے بارے میں جو غلط خیالات ہیں وہ واضح ہوتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک جو ہے نا تفریح گاہ بنا دیا، ایک سیر و سیاح. بات ہو رہی ہے جو ہے آرگنائزیشن سے. جیسے کہ کل کو کوئی ایک آدمی یہاں رک کے چلے گیا اور اس نے کچھ یہاں پر کوئی بہت بڑا کانڈ کر دیا تو مسجد ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے. تو یہ بندہ یہاں پر آ کے رکا. بالکل اسی لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ ایک ایس او پی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک آدمی آتا ہے، اب ہمارے یہاں تو مسجد میں ٹھہرنے کا نہیں، لیکن کسی جگہ اگر ٹھہرانے کا انتظام بھی کرتے ہیں تو اس کے پہلے سے جو رولز ہیں، جو لا آف دی کنٹری کے حساب سے جو رولز ہیں، اگر وہ رولز کو فالو کیا جائے تو میرے سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے ٹرسٹیز جو ہیں اس بات سے پرہیز کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں بندش ہے، کہیں نہ کہیں قانونی بندش آ جاتی ہے کہ یار بعد میں بوال کون لے گا. یہاں تک کہ ہم نے ایسی مسجد دیکھی جہاں چوری ہو رہی ہے، وہ کمپلین لکھانے نہیں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد کا نام خراب ہو گیا. ارے مسجد میں چوری ہوئی ہے تو تمہارا نام کیوں خراب ہوئے گا؟ اب دیکھیے جیسے یہاں پر بھی جو ہے کیمرہ لگانے کی بات تھی ڈورز پر، تاکہ پتہ چلے. اتنا ہمارے یہاں تو ایسے ماہر چور آتے تھے. ایک مرتبہ عرب مہمان آئے تھے، انہوں نے ایک چپل ایک جگہ رکھی، دوسری چپل دوسری جگہ رکھی. نماز پڑھنے کے بعد صرف وہ 2 چپلیں غائب ہوئی، باقی ساری چپلیں جو اپنی جگہ پر تھیں. تو خیر یہ تو ایک موضوع ہے، لیکن ہر چیز میں یہ بات بالکل ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اعلان ہے اور کیف متفق کیا جائے ہر پوائنٹ کو. جیسے ہم نے ایک کاؤنسلنگ سینٹر بنایا، یہ جامع مسجد سے ہل کر ایک مستقل الگ انٹیٹی ہے. یہاں لوگ آئیں، پورا فارم بھریں. لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جانتے ہیں مبین سولکر صاحب ہمارے ایڈوائزری میں ہیں، اور بھی لیگل لوگ ہیں. تو بھائی کیسا فارم ہوگا ان کو معلوم پڑا. ایک مثال کہ بھائی جو ہے نا یہاں وہ سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے آیا، اس کو خودکشی کرنا تھا، پھر بھی وہ مانا نہیں، دوسرے دن جا کے اس نے خودکشی کر لی. تو وہ سارا مسئلہ ہمارے سر پر نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ 1-2 کیس کے خوف سے اگر ہم کچھ خدمت ہی نہ کریں، انسانیت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. بات یہی ہو رہی ہے کہ 1-2 کیس کی وجہ سے، مگر وہ جو 1-2 کیسز ہے نا، اس کے لوگوں کے دل و ذہن میں چھپ چکی ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کو کچھ نیکی کا کام کرنا ہوگا، کوئی دنیا کا کوئی بھی کام ہے، تو اس کام کے ساتھ اس کے نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. اب مسجد کے باہر ہم وہاں سے شروع کریں نا جہاں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. آپ پانی پلا سکتے ہو، آپ کھانا کھلا سکتے ہو، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹریننگ سینٹر کر سکتے ہو. اب عورتوں کے لیے ان کے گھریلو مسائل میں جو وقت درمیان کا ہے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا، جب کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہو. اسی طریقے سے بچے جو اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں اور بچے جو ہے وہ جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹریننگ دے دی جائے. ہم نے کورس بنایا دلونی علی السوق، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، کہ جاب آپ بزنس کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہو. ایک کورس بنایا بلیسفل میرج، کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ایک کورس بنا المعلم البارے، مسجد کے پلیٹ فارم سے، مسجد کے پلیٹ فارم سے، کہ یہ سارا جو دے رہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب ساری چیزیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ یار مسجد کو دنیا داری میں لے رہے ہیں، ان کے لوگوں کے لیے کیا کہنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کیا ہے کہ مسجد کو دنیا داری میں لینا، تو مسجد تو دنیا کا ہی حصہ ہے، دنیا کے اندر ہے. ہم سب دنیا کے اندر ہیں، اور دنیا دین کا ایک حصہ ہے. اور دین کے شعبے کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات جب درست ہوں گے تو سارے معاملات بہتر ہوں گے. معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم باہر گالی دے سکتے ہیں، مسجد میں آ کر نہیں دے سکتے. تو جب یہ نوجوان بچے بیٹھیں گے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں گے. ہو سکتا ہے 10 میں ایک بچے نے گالی دے دی تو اس کی وجہ سے 9 بچوں کو ہم بھگا دیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو 4 دن 8 دن مہینے 1.5 مہینے میں وہ بھی اپنی عادتوں سے باز آ جائے گا اور نیک اور صالح بنے گا. ایک آپ نے اس میں لاسٹ پیراگراف لکھا ہے کہ جو بھی سجیشن، یہ 10 سجیشن آپ کی فیملی فرسٹ کے تھرو گیا ہوا ہے، وہ
अभी का नहीं है, 1400 साल पुराना है. بالکل دیکھیے جتنے اس میں کسی مکتب فکر کسی مسلک کی بات نہیں ہے، سیدھے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قیدی کو مسجد کے اندر باندھا گیا تھا، یعنی قید خانہ مسجد بنائی گئی. بولیے آپ، قیدی مسجد میں باندھا گیا اور اس نے 3 دن تک مسلمانوں کا، صحابہ کا جو سوباؤ دیکھا تو اس نے اسلام قبول کیا. صحابہ کی ایک بڑی جماعت صفہ کے اندر رہتی تھی، کھانا مل جاتا تھا تو کھاتے تھے، نہیں تو ایسے ہی بھوکے رہتے تھے. تو ایسے جو وفود وہاں دیکھیں آج بھی ہے، وفود کے نام سے عمود الوفود، یعنی جو جہاں وفد آتا تھا تو وفد کو، ڈیلیگیٹس کو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے وہ ایک جگہ ہے اور وہاں بیٹھ کر ان سے بات کی جاتی تھی. تو بہت سارے کام جو ہے مسجد سے ہوا کرتے تھے. آپ نے کیسا ہاؤ ٹو ریچ یو، یعنی بک اپائنٹمنٹ کس لیے آپ کو اپائنٹمنٹ لگا ہے، اور آپ نے اپنا فیملی فرسٹ گائیڈنس کا نمبر دیا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہے، تو کیا رابطہ کرے آدمی آپ سے؟ مثلا جب کسی کو سائیکولوجیکل ایک تو پیغام ہے جو ساری مساجد کے ذمہ داروں کے لیے جنرل پیغام کہ ہر مسجد ایسا کام کرے، اور ایک یہ ہے کہ جن کو ہمارے سے بینیفٹ لینا ہے، جن کو ہمارے سے ایڈوائز لینا ہے، جو مطلب یہ کہ سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بیمار ہے، سائیکیٹرکس کا پرابلم ہے، بچے گھریلو مسئلے ہیں، کیریئر گائیڈنس کے مسئلے ہیں، ڈرگس ایڈکٹ ہیں، تو وہ لوگ پھر اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. ہم نے بہت نامنل فیس رکھی ہے، ایسا بھی نہیں اس کو فری رکھا، کیونکہ فری رکھنے کے بعد اس کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں. تو ایک بہت نامنل فیس ہے اور ہم جتنے کاؤنسلر کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہائی پیمنٹ، 350 روپے، 350 روپے، جس میں ہم ایک بڑا حصہ تو کاؤنسلر کو دیتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں آتے ہیں. مطلب یہ کہ تقریباً 200 روپے ان کو دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی ریگولر فیس ان کی اپنی کلینک پر 2000، 2500، 3000 ہوتی ہے. وہ خدمت کے طور پر یہاں آتے ہیں جیسے OPD میں ہوتا ہے، اور 150 روپے یہاں ہوتے ہیں جس میں یہاں کے جو خرچے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے خرچے تو پورے نہیں ہوں گے، لیکن مقصد ہے کہ ایک نیکی کا کام ہو سکے. تو دوستو یہ بہت ہی مطلب اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے بھی آج یہ میسیج ملا ہے کہ مسجد کو جو ہے نماز تو پڑھی جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جو ہے بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، جو مجبور آدمی ہیں ان کو مدد کے لیے جو ہے سائیکولوجیکل ہے، گھر جھگڑے ہیں، مطلب یعنی ایک کاؤنسلنگ سینٹر بن جائے ہر مسجد ہر ایریا میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ معاشرہ. تو جامع مسجد کی طرف سے یہ جو فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، ایک بہت اچھی مہم میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج آپ دنیا کے مطلب تھوڑا الگ سوچ رہے ہیں، آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ کے شعیب خطیب صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہیں کہ آپ سب یہ سب کام چالو کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ گلیوں سے بات کرنے کے لیے. سلیم شیخ.